کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ چلیے دیکھیے، وکیل الدین الشریعہ، اب مالک یوم الدین دین کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ دین کیا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ دین جو ہے وہ شریعت ہے۔ دین کیا ہے؟ شریعت۔ وکیل الطاعۃ، اور ایک قول کیا ہے کہ دین یہ جی طاعت ہے۔ والمعنی یوم جزاء الدین، اور مالک یوم الدین ہے نا، دین کا کیا ہے، دین کے روز کا کیا ہے، مالک ہے۔ کیا مطلب؟ یوم جزاء الدین یعنی جو دین کے جزا کا روز ہوگا اس کا کیا ہے، مالک ہے۔ ٹھیک ہے، جی یعنی یہ جو ہے یہاں پر جزا محذوف نکال رہے ہیں، ہے نا۔ اگر طاعت کا معنی ہوگا طاعت تو کیا نکلے گا کہ بھائی طاعت کس کو بولتے ہیں؟ فرما برداری کو بولتے ہیں۔ تو لہذا وہ دین جو ہے فرما برداری کے جزا کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ تخصیص الیوم بالاضافتی، اور یوم کو خاص کرنا اضافت کے ساتھ، اما لتعظیمہ، یا تو اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ جب اضافت کرتے ہیں نا کسی چیز کی کسی کی طرف، تو اس کے اندر مطلب کہ کئی احتمالات ہوتے ہیں۔ یا تو مطلب کہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے، یا کسی چیز کی حقارت کو کیا ہوتا ہے، بیان کرنا مقصود ہوتا ہے نا، تو اضافت کرتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی شخص ہے، اس کی برائی بیان کرنی ہے کہ بہت ہی برا شخص ہے وہ، تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو مطلب کہ یہ فلاں چور کا کیا ہے، ساتھی ہے۔ فلاں چور کا کیا ہے، ساتھی ہے، یعنی فلاں چور ساتھ رہتا ہے۔ یا جو ہے کچھ بچے لڑکے ہوتے ہیں کافی مطلب کہ خراب کیریکٹر کے ہوتے ہیں، تو بولتے ہیں بھائی یہ تو کیا ہے، صرف مطلب کہ موالیوں کے ساتھ کیا ہے گھومتے رہتا ہے، انہی کے ساتھ کیا ہے رہتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، حقارت ہے۔ اس میں کیا ہے، حقارت ہے، اس شخص کو ذلیل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی اضافت کرتے ہیں عزت کو بیان کرنے کے لیے۔ کبھی مطلب کہ کوئی بچہ ہے، وہ والدین اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ مطلب کہ یہ تو ماشاءاللہ جو ہے اپنے پڑھے لکھے جو بچے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، انہی کے ساتھ کیا ہے یہ رہتا ہے، یہ زیادہ یہاں وہاں گھومتا نہیں ہے نا۔ یا دوسرے طریقے سے مطلب کہ کیا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ہم اضافت کرتے ہیں تو اس میں تعریف کا بھی پہلو رہتا ہے اور تذلیل کا بھی کیا ہے پہلو رہتا ہے۔ اب یہ اضافت کرنے کے اوپر کیا کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کی طرف کیا کر رہے ہیں، اضافت کر رہے ہیں۔ اگر اچھی چیز کی طرف اضافت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا، اچھا ہی ہوگا۔ بری چیز کی اضافت کریں گے تو بری ہوگی۔ ٹھیک ہے، تب یہاں پر مالک یوم الدین تو جو ہے اضافت کی گئی اللہ کی کس کی طرف، یوم دین جزا کے دن کی طرف۔ کیوں؟ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس دن کی عظمت کو کیا کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اس دن کی عظمت کو۔ یا اس لیے مطلب کہ اضافت کی گئی ہے کہ اس دن جو ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا، اس کے علاوہ اور کسی کا حکم نہیں چلے گا۔
ہاں اس لیے کیا ہے اللہ کی طرف دی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں تخصیص یوم بالاضافتی، اور یوم کو خاص کرنا اضافت کے ساتھ، اما لتعظیمہ، یا تو یوم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے، دن کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے، او لتفردہ تعالی بنفوذ الامر فیہ، یا تو اس دن میں ہے نا تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ ہونے کی وجہ سے، اور لتفردہ تعالی، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنہا ہونے کی وجہ سے ہے، بنفوذ الامر فیہ، اس میں حکم کو نافذ کرنے میں. بات سمجھ میں آئی؟ جی. اب کہہ رہے ہیں داؤ هذه الاوصاف علی اللہ تعالی من کونہ موجدا للعالمین ربا لهم منعما علیہم بالنعم کلها ظاہرها و باطنها عاجلها و آجلها، ہے نا، مالکا لامورہم یوم الثواب والعقاب. اب بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 3 وصفوں کو کیا کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے. پہلی صفت کیا تھی؟ رب العالمین. سب سے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا تھی؟ رب العالمین. اور الرحمن الرحیم، یہ دونوں ملا کر ایک صفت ہے، یہ صفت لائی گئی. اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ تیسری صفت لائی گئی. تو بھائی یہ تینوں صفتیں کیوں لے کر آئی گئی ہیں؟ تو یہاں پہ یہ ایک قاعدہ بیان کریں گے، آگے وہ قاعدہ آئے گا بھی، کہ جب ہم کسی وصف کے لیے کیا بیان کریں، صفت بیان کریں، کسی وصف کے لیے کیا بیان کریں، صفت بیان کریں، اور وہاں پر ایک حکم بھی کیا کریں، ہم بیان کر دیں، ایک حکم بیان کریں، اور حکم کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم کس کے لیے ثابت کریں؟ ایسے موصوف کے لیے جس کے لیے چند کیا ہو، صفتیں ہوں یا ایک صفت ہو. تو یہ صفت جو ہوتی ہے نا، یہ علت ہوتی ہے. یہ صفت کیا ہوتی ہے؟ علت ہوتی ہے. کس کے لیے؟ اس حکم کے لیے. جیسے کہ میں کہوں کہ بھائی جماعت فضیلت والوں کو کیا کرو، 90 نمبر دے دو. کتنے دے دو؟ 90 نمبر کیا ہے، فضیلت والوں کو دے دو. یا آپ کے اوپر کیا لگا، ایک حکم لگا، آپ کے اوپر ایک حکم لگا. پھر اس کے اوپر، اس کے بعد میں نے کہا کہ فضیلت والے محنتی ہیں. فضیلت والے کیا ہے، محنتی ہیں. تو یہ محنتی ہونا یہ آپ کی کیا ہے، فضیلت والوں کی صفت. تو لہذا اب یہ جو ہے محنتی ہونا، یہ علت ہے کس کے لیے؟ اس حکم کے لیے. کس حکم کے لیے؟ جو کہا گیا ہے نا کہ 90 نمبر دے دینا، 90 نمبر دے دینا. یہ اس حکم، آپ کا محنتی ہونا یہ کیا ہے، علت ہے. جب بھی کسی حکم کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد موصوف اور صفت لاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صفت جو ہے یہ علت ہے کس کے لیے، اس حکم کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھیے آپ کہ ہم نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. کس لیے؟ اللہ کے لیے. تو ہم نے تمام تعریف کو ثابت کیا ہے کس کے لیے، اللہ کے لیے. کے لیے ہم نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے. اب جب ہم نے اللہ کے لیے ثابت کیا، اس کے بعد ہم اللہ کی کیا لے کر آ رہے ہیں، صفت لے کر آ رہے ہیں. رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اس کا مطلب یہ تمام جو ہم نے صفتوں کو بیان کیا، یہ علت ہے کس کے لیے،
اس حکم اس کے حکم لیے، کو نافذ کرنا. یہ الحمد یعنی جو تمام تعریف اللہ کے لیے کس لیے ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالکی یوم الدین ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت. تو وہی بیان کر رہے ہیں. دیکھیے وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور ان وصفوں کو جاری کرنا اللہ تبارک و تعالی پر، ہے نا، من کونہ موجزا للعالمین، ہے نا، اس کے عالمین کے لیے ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے، ہے نا، یا ہونے میں سے کر دو، اور ان اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا کرنا، جاری کرنا، ہے نا، اس کے عالمین کے لیے موجود ہونے میں سے، یہ بھی ایک وصف ہے نا. ربن لہم، اور ان کی تربیت کرنے والا ہونے میں سے، منعمن علیہم بالنعم کلھا، اور ان کے اوپر تمام نعمتوں سے انعام کرنے والا ہونے میں سے، ہے نا، ظاہریہ و باطنیہ، ہے نا، اس ظاہری نعمتوں میں سے اور باطنی نعمتوں میں سے، عاجلیہ اور جلد حاصل ہونے والی نعمتوں میں سے، وعاجلیہ اور تاخیر سے حاصل ہونے والی نعمتوں میں سے. نعمت. یعنی یہ اس کی نعمتیں بہت سی ہیں، کچھ بالکل ظاہر ہے، کچھ کیا ہے، باطن ہے، کچھ جو ہے ہمیں اسی دنیا میں حاصل ہو جائے گی، فوراً حاصل ہو جائے گی، اور کچھ جو ہے ہمیں آخرت میں کیا ہے، حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. مالکن لامورہم، ہے نا، یہاں سے تو یہ ہو گیا موجدن للعالمین ربن لہم، یہاں سے تو یہ والا معنی ہو گیا، کون سا، رب العالمین والی صفت. ٹھیک ہے. پھر منعمن علیہم سے کیا ثابت ہو رہا ہے، یعنی جو رحمان رحیم کی جو صفت ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ان پر کیا کرنے والا ہے، انعام کرنے والا ہے نا، تمام نعمتوں کے ذریعے. اب مالکن لامورہم، یہاں سے تیسری صفت مالک یوم الدین جو ہے نا اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں. مالکن لامورہم یوم الثواب والعقاب، اور ثواب اور سزا کے دن ان کے امور کا مالک ہونے میں سے، یہ تمام مطلب کی صفتیں ہیں. للدلالتی، یہ دلالت کرنے کے لیے ہے، یہ تمام صفتیں کیا ہیں، دلالت کرنے کے لیے ہے، علی، اس بات پر، انہ الحقیق بالحمد، کہ وہی کیا ہے، حقیقت میں حمد کے لائق ہے. وہی کیا ہے، کس کے لائق ہے، حمد کے لائق ہے. احد احق به منہ، اور کوئی بھی شخص اس سے زیادہ حمد کا حقدار نہیں ہے. بل لا يستحقه علی الحقیقت سواہ، بلکہ اس کے علاوہ حقیقتاً کوئی مستحق ہے ہی نہیں. مطلب یہاں پہ مصنف یہ بولے نا، لا احد احق به منہ، کہ اس سے زیادہ کوئی اس کا حقدار نہیں ہے. جی. یہ ایسے ایک ہو سکتا تھا کہ بھائی چاہے کوئی ہو بھی، تو انہوں نے بتا دیا کہ حقیقت میں اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اس سے زیادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں، مطلب اس سے کم حقدار ہے، یہ مطلب ہوتا ہے نا، زیادتی کو بیان کرنا ہوتا ہے نا فائل کے اندر. تو یہ اب اس سے یہ پتہ چلا بھائی زیادہ حقدار نہیں ہے، بلکہ ہے کوئی نہ کوئی تھوڑا ہی. تو آگے بتا دیا مطلب کہ تھوڑے کا بھی کوئی حقدار نہیں ہے. فَإِنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ، کیونکہ ابھی جو میں نے قاعدہ آپ لوگوں کو بتایا تھا وہی قاعدہ دیکھیے. کیونکہ حکم کا مرتب ہونا وصف پر حکم کا کیا ہونا، مرتب ہونا، یشعر بعلیتہ، یہ اس کے علت ہونے کا کیا دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے. یعنی اس وصف کے علت ہونے کا کیا ہے، یہ
ہونے کو بتاتا ہے. کون سی چیز؟ یعنی حکم کا مرتب ہونا وصف پر. یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ چیز؟ وصف کے اس کے لیے، یعنی حکم کے لیے علت ہونے کا کیا کرتی ہے؟ اشارہ کرتی ہے. وَلِلْإِشْعَارِ مِنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ لَا يَسْتَأْهِلُ لِأَنْ يُحْمَدَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْبَدَ. دیکھیے آپ نے مفہوم مخالف پڑھا ہوگا. مفہوم مخالف جانتے ہو آپ لوگ؟ جی حضرت. جی حضرت. مخالف کے تعلق سے جی ہاں. رول نمبر 9 کیا جانتے ہیں مفہوم مخالف کے تعلق سے؟ مفہوم مخالف میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک حکم آپ کسی کے لیے ثابت کریں تو مفہوم مخالف کے ذریعے وہ حکم دوسرے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور اگر کسی کے لیے نفی آپ کر رہے ہیں تو دوسرے کے لیے کیا بن جائے گا؟ اس بات ہو جائے گا. اس بات بن جائے گا. میں نے کہہ دیا کہ بھائی جماعت فضیلت والوں کو جو ہے سب کو پاس کرنا ہے. اس کا پھر مفہوم مخالف کیا آئے گا؟ کہ اس کے علاوہ جو جماعت ہے ان کو کیا کرنا ہے؟ فیل کرنا ہے. فیل کرنا. جی. اسی طور پر میں نے کہا کہ ہاں آپ لوگ جو ہے بیضاوی شریف جو ہے اس کی تکرار کر لینا. ٹھیک ہے، تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ کہ دوسری کتابوں کی تکرار نہیں کرنا. تو یہ مفہوم مخالف. تو یہاں پر مطلب مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ کہ تمام تعریفیں جب اللہ کے لیے ہیں تو اب دوسروں سے مفہوم مخالف کے طور پر کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. دوسروں سے کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے تو اب اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ کہ دوسروں کے لیے تمام تعریفیں. لہذا مفہوم مخالف معتبر ہے شوافع کے نزدیک. ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے. نہیں. تو میں جیسے کہا تھا کہ صاحب کتاب جو ہے شافعی ہیں تو انہی کے اعتبار سے کیا کریں گے؟ یہ بیان کریں. تو لہٰذا اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب دوسرے جو ہیں وہ تعریف کے حقدار نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ عبادت کے بھی کیا ہوں گے؟ حقدار نہیں. جب جس کی تعریف نہیں کر سکتے آپ تو کیا اس کی عبادت کریں گے؟ عبادت بالکل نہیں ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں وَلِلْإِشْعَارِ مِنْ طَرِيقِ الْمُخَالِفِ، اور مفہوم مخالف کے طریقے سے یہ اشارہ ملتا ہے اس بات پر ان من لم يتصف بتلك الصفات، کہ جو شخص ان صفتوں کے ساتھ متصف نہیں ہے لا يستاهل، تو مستحق نہیں ہوگا. کس کا مستحق نہیں ہوگا؟ لأن يحمد، کہ اس کی کیا کی جائے؟ تعریف کی جائے. فضلا عن ان يعبد، یہ جائے کہ اس کی عبادت کی جائے. یعنی اس کی عبادت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی تعریف کی نہیں کی جائے. ٹھیک ہے جی. جی. لیکون علی ما بعدہ، تاکہ یہ دلیل ہو جائے اس کے ما بعد پر. یعنی جب آگے جو آ رہا ہے نا مخالف کا اعتبار کر لیں گے یہ، تو اب آگے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس پر کیا دلیل ہو جائے گی کہ بھائی جب ان کی تعریف نہیں کر سکتے تب ان سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے ہے نا، اور جو ہے جی عبادت بھی نہیں کر سکتے ان کی. ٹھیک ہے. جی. اب ہر ایک وصف کو الگ الگ کر کے بیان کریں گے. دیکھیے فالوصف الاول لبیان ما هو الموجب للحمد، تو سب پہلا وصف اس چیز کے بیان کرنے کے لیے ہے جو حمد کو کیا کرتی ہے؟ ثابت کرتی ہے. حمد کو کیا کرتی ہے؟ ثابت کرتی ہے. وَهُوَ الْإِيجَادُ وَالتَّرْبِيَّةُ، اور وہ کیا ایجاد ہے اور کیا ہے؟ تربیت ہے. کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟
بہت سی نعمتیں پیدا کی ہیں، ہے نا، بہت سی نعمتیں پیدا کی ہیں، لیکن اس نعمت سے آپ کب لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ جبکہ آپ کا وجود ہو، جبکہ آپ کا کیا ہو؟ وجود ہو۔ اگر آپ کا وجود ہی نہیں ہوگا تو کیا آپ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کو لطف اندوز نہیں۔ تو جس ذات نے جو ہے آپ کو عدم سے کیا کیا؟ وجود بخشا، تاکہ آپ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں، تو یہ حق بنتا ہے ہمارا، ہے نا، کہ ہم اس کی کیا کریں؟ تعریف کریں۔ وہی کہہ رہے ہیں فالوصف الاول، تو پہلا وصف لے بیان ما هو الموجب للحمد، اس چیز کے بیان کرنے کے لیے جو حمد کو کیا کرنے والی ہے؟ واجب کرنے والی ہے۔ وہ الایجاد والتربیت، اور وہ کیا ہے؟ ایجاد اور تربیت ہے، یعنی وجود دینا ہے اور تربیت۔ والثانی والثالث، دوسرا اور تیسرا، دوسرا اور تیسرا، یعنی الرحمن الرحیم، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ للدلالۃ انہ متفضل بذالک، ہے نا، اور دوسرا اور تیسرا اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ہے کہ متفضل بذالک، کہ وہ اس کا کیا ہے؟ احسان کرنے والا ہے نا، مختار فیہ، یعنی کہ اور اس میں کیا ہے؟ وہ مختار ہے، اس میں کیا ہے؟ مختار ہے۔ کس چیز میں؟ یعنی انعام دینے میں، احسان کرنے میں، یہ کیا ہے؟ مختار۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، جیسے کہ معتزلہ کا عقیدہ، معتزلہ کے عقیدے کا رد ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جب نیکی کرتا ہے نا، تو ثواب دینا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طور پر اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر سزا دینا کیا ہے؟ واجب ہو۔ اگر واجب ہو جائے گا تو اس کے اندر مختار ہونے کی صلاحیت ہی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ پھر تو کیا ہو گیا؟ مجبور ہو گیا کہ بھائی دینا ہے تو دینا ہی ہے، نہیں دے گا تو کیا ہے؟ ظلم لازم آئے گا، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے کیا ہے؟ پاک ہے نا۔ اگر انسان کوئی پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جائے اور جب تک اس کی موت نہ آئے تب تک سجدے میں رہے، تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت جو ہے اس کا بھی احسان چکا نہیں پائے گا، جو آنکھیں ملی ہے نا، یہ سب نہیں چکا پائے گا۔ تو لہذا ایسی ذات اگر تمہیں بخش دیتی ہے تو لہذا یہ اس کا کیا ہے؟ انعام ہے اور احسان ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ اور اگر جہنم میں ڈال دیتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ انصاف ہے، کیا ہے؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ مجبور نہیں ہے بلکہ مختار ہے۔ لیس یصدر منہ الایجاب بالذات، اور اس سے جو ہے یہ وجوب بالذات کے طور پر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ والثالث، دوسرا اور تیسرا، للدلالت علی، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ہے، انہ متفضل بذالک، کہ اللہ جو ہے یہ جو انعامات ہیں، ہے نا، اس پر کیا احسان کرنے والا ہے ان انعام کے ذریعے۔ انہ متفضل بذالک، وہ اس انعام کے ذریعے کیا کرنے والا ہے؟ احسان کرنے والا ہے۔ مختار فیہ، اور انعام دینے میں کیا ہے؟ وہ مختار ہے۔ لیس یصدر منہ لایجاب بالذات، اور یہ
سے جو ہے وجوب بالذات کے طریقے پر ثابت نہیں ہوتا نہیں ہے، یعنی ذات کے طریقے پر ثابت نہیں ہے کہ اس کے اوپر مطلب کہ واجب ہے دینا، او وجوب علیہ قضیۃ ثوابق الاعمال، یا بندے کے سابقہ اعمال کے تقاضے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی پر واجب نہیں ہے، یعنی بندہ جو ہے پہلے جو اعمال کر چکا ہے اچھے، تو اس کے تقاضے کے طور پر اس پر کیا ہے انعام کرنا، کیا ہے انعام دینا واجب ہو، یہ بھی کیا ہے نہیں ثابت نہیں، اس طریقے سے بھی صادر نہیں ہوتا ہے۔ حتی یستحق بہ الحمد، تاکہ وہ انعامات کی وجہ سے حمد کا کیا ہو جائے مستحق ہو جائے، حتی یستحق بہ الحمد، تاکہ وہ ان انعامات کے ذریعے حمد کا کیا ہو جائے مستحق ہو جائے، ہے نا، کہ بھائی اگر کوئی مجبوری میں اگر احسان کرتا ہے تو وہ حمد کا مستحق ہوگا، حمد کا بالکل مستحق نہیں ہوگا۔ ارے بھائی کسی کے بچے کو کیا کر لیا، کڈنیپ کر لیا، پھر اس سے کیا مانگ رہا ہے، چلو بھائی ہم کو 50 لاکھ روپیہ دو، ہے نا، اب وہ 50 لاکھ روپیہ دے رہا ہے تو کیا اس کی تعریف کی جائے گی؟ تو مجبوری میں دے رہا ہے۔ ہاں اب جو ہے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب سے بہت سے لوگ مطلب کہ پریشان حال ہے، کسی کے پاس گھر بار نہیں ہے رہنے کے لیے، پورا پانی بھرا ہوا ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، ہے نا، اب وہاں پر گیا اور وہ 50 لاکھ نہیں بلکہ 1 لاکھ روپیہ بھی دے دیا، یہاں تک کہ اگر 5-10 ہزار روپیہ دے دیا، 500 روپیہ بھی دے دیا، تب بھی اس کی کیا کی جائے گی تعریف کی جائے گی۔ ہاں بھائی کہ اس نے جو ہے مجبوری میں نہیں دیا ہے، لہذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعامات یہ کر رہا ہے وہ کسی مجبوری میں نہیں کر رہا ہے، تاکہ وہ اس کے ذریعے حمد کا کیا ہو جائے مستحق ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی والرابع لتحقیق الاختصاص، اور چوتھا کون تھا بھائی؟ یہی مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ دوسرے اور تیسرے کا کیا ہے ایک ہی ہے، بالکل برابر، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا لتحقیق الاختصاص، اختصاص کو ثابت کرنے کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ اختصاص کو ثابت کرنے کے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تخصیص کو کیا کرنے کے لیے ہے ثابت کرنے کے لیے، جو ہے صرف اللہ تبارک تعالی کے لیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَقْبَلُ الشِّرْكَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ مَّا، اس لیے کہ یہ ان میں سے ہے جو شرکت کو قبول نہیں کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، یعنی کہ مالک یوم الدین جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے شرکت کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ رب العالمین رب جو ہے صفت رب یہ بھی مطلب کہ شرکت کو قبول کر لیتا ہے کبھی کبھار، اسی طرح پر رحمان رحیم یہ بھی شرکت کو کیا کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے، جیسے کہ والدین کی تربیت کرتے ہیں کہ نہیں، والدین کی تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں، جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، ہے کہ نہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اسی طرح رحمان رحیم دوسرے لوگ بھی احسان کرتے ہیں، ہے نا، والدین جن کے ہیں وہ احسان کرتے ہیں، بھائی جن کے وہ احسان کرتے ہیں، ہے نا، اور بھی لوگ جو ہے احسان کرتے ہیں، ہے کہ نہیں۔ اسی طور پر غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں پر بھی جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال دیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو انہیں اس کے خرچ کرنے کی دین کے راہ میں توفیق دی، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں احسان کرتے ہیں۔ لہذا احسان کرنے میں بھی شرکت آ سکتی ہے، تربیت کرنے میں بھی شرکت آ سکتی ہے، لیکن مالک یوم الدین جو ہے اس میں کسی بھی طریقے کی شرکت
نہیں آ نہیں آ سکتی، کہ اس دن صرف اور صرف سزا کا جو مالک ہوگا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں. اور لتحقیق الاختصاص ہی، اور چوتھا جو ہے اختصاص کو ثابت کرنے کے لیے ہے فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَقْبَلُ الشِّرْكَةَ، کیونکہ یہ ان میں سے جو شرکت کو قبول نہیں کرتا ہے، فی اپنے آپ میں، بے وجہ ما کسی بھی طریقے سے. وَتَضْمِينِ الْوَعْدِ لِلْحَامِدِينَ وَالْوَعِيدِ لِلْمُعْرِضِينَ، اور اس بات کو بھی ثابت کرنے کے لیے ہے کہ للحامدین، تعریف کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ حمد ہے نا؟ تعریف کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ حمد ہے. والوعید للموردین، اور اعراض کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ وعید ہے. یعنی ضمناً یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یعنی اس کی نعمتیں ہیں، اور اگر کوئی اعراض کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ وعید ہے. کیونکہ روز جزا کا کیا ہے؟ وہی مالک. روز جزا کا وہی مالک. تو بھائی جب اس کی تعریف کرو گے تبھی تو انعام ملے گا. اب اس کی برائی کرو گے، ہے نا، اس سے منہ موڑو گے، اس کے احکام سے مطلب کی روگردانی کرو گے، تو کیا آپ کو انعام ملے گا؟ تو عذاب ملے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جی جی حضرت. نہیں آئی؟ آئی، آ گئی حضرت. ٹھیک ہے. ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین.